السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہمارے استغفار اور توبہ کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے: اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا تاکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے۔ اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اور اللہ کو خوب علم ہے جس کا تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ نے ذات پات کے نظام کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ ایک مرد وہ بھی انسان، ایک عورت وہ بھی انسان۔ یہ جتنی بھی انسانیت دنیا میں موجود ہے، یہ صرف ان دونوں کی پیش کردہ ہے، ان دونوں کے بطن سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں ان کے والد اور ان کی والدہ ہیں، اور چونکہ یہ دونوں انسان تھے، ان کے جتنے بھی جو نسلیں نکلی ہیں وہ بھی انہی کے خون کو لے کر آئے ہیں۔ اشارہ یہ کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے نسل کی بنیاد پر کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو اللہ نے انسانوں سے بنایا۔ تو پھر میں اونچے ذات کا ہوں، میری اونچی نسب ہے، میں فلاں خون کا ہوں، میں فلاں ریس کا ہوں، میں فلاں نسل کا ہوں، یہ کہنے کے لیے کوئی بنیاد باقی ہے ہی نہیں۔ یہ مت کہو، اس کا دعویٰ ہرگز مت کرو۔ ہاں، اللہ کے اگر آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے خونوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے نسلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ میں فلان زبان بولنے والا ہوں، اس لیے میری فوقیت، میری بڑھوتری دوسروں پر ہے، کوئی بنیاد نہیں اسلام کی نظر میں اس کی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلان نسل کا ہوں، اسلام کوئی ایسی چیز کی انٹرٹینمنٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا ہے سب آدم کی اولاد ہیں اور سب ایک ہیں۔ کوئی زبان، کوئی نسل، کوئی خون، کوئی رنگ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں فتح حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا فضل للعربی علی العجمی الا بالتقوی، کوئی غیر عربی کو
یا پھر کوئی عربی کو غیر عربی پر فوقیت نہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عربی النسل ہوں اور فلان وہ عجمی النسل ہے، فلان وہ ترکی النسل ہے، فلان وہ کردی النسل ہے، فلان وہ ہندی النسل ہے، وہ نسل اس کی الگ ہے، یہ میری نسل الگ ہے، میں عربی ہوں، میں افضل ہوں. یہ کہنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں. لا فضل، کسی بھی قسم کی فضیلت نہیں، کسی بھی قسم کی بڑھوتری نہیں کہ میں عربی ہوں فلان غیر عربی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عربوں کی جو نخوت تھی، عربوں کے اندر اپنی زبان کو لے کر، اپنی نسل کو لے کر جو فخر و غرور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلڈوز کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے عربوں کے سامنے، اب سامنے کون ہے؟ قریش ہیں، ایک طرف بنو ہاشم ہے، ایک طرف بنو مخزوم ہے، ایک طرف بنو اسد ہے. یہ تمام کے تمام ایسے بڑے بڑے قبائل اور ان کے ایسے بڑے بڑے سردار جو پورے مکے پر راج کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہا کہ جان لو آج کے بعد خون کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ فوقیت تقوی کی فوقیت ہے، اور تقوی یہ سینے میں رہتا ہے. کوئی بھی آدمی تقوی دکھا نہیں سکتا. اس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، یہ ظاہری طور پر دیکھ کر کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ دل کا تعلق ہے. تو اللہ کے نظر میں بڑے ہونا چاہتے ہو تو دل میں تقوی پیدا کرو. تو اسلام کا پیغام بالکل صاف اور صریح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کر دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب الرومی، سلمان الفارسی جیسے غیر عربی صحابہ کو اپنے قریب کر کے، ان کی تعریف کر کے، تمام عربوں پر ان کی فوقیت دکھا کے سب کو بتا دیا کہ کوئی عربی کوئی فارسی یہ ہمارے پاس نہیں چلے گی. ہمارے پاس جس کے پاس جتنی دین کی محبت ہے، جس کے پاس جتنا دین کا تقوی ہے، وہی ہمارے پاس قریب ہے. اور ہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمانو منا، سلمان جو ہیں یعنی سلمان فارسی النسل، عربی النسل نہیں، فارسی النسل، یہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ہیں، عربی النسل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو فارسی نسل ہونے کے باوجود یہ ہم میں سے ہے، اور ہم ان میں سے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر وہ ذات پات کی جو ہے بنیادوں کو ہلایا اور نکال کر پھینک دیا. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں جہاں عربوں کو اللہ نے موقع دیا، عربوں کے درمیان اللہ نے نبی بھیجا، عربوں کی زبان میں اللہ نے کتاب بھیجی، لیکن اللہ نے انصاف کیا، اور قیامت تک کے انصاف چلتا رہے گا. انہیں موقع دیا گیا تو اللہ نے آگے چل کے غیر عربوں میں ترکی النسل، کردی النسل، مغولی النسل، ان لوگوں کو اللہ نے ایسے ایسے موقع دیے جنہوں نے سارے عالم اسلامی میں اپنا سکہ جمایا، اور سارے عالم میں اسلامی میں انہوں نے اپنے آپ کو بہترین شخصیت کے طور پر پیش کیا، اور دشمنان اسلام کے جڑ کو کاٹ کے زبردست اسلام کی خدمت کی. ایسی زبردست اسلام کی خدمت کی. آج بھی تاریخ پڑھ کے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کوئی دور دراز علاقے میں جہاں پر نہ اسلام آیا، جہاں پر نہ کوئی نبی آیا، جہاں پر نہ کوئی صحابی آیا، لیکن اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جن کے دل میں ایمان مکمل تھا. ایسی عجیب و غریب مثالیں ہم کو ملتی ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کو لے کر ایک بہت ہی اہم ہستی کی زندگی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. اس ہستی کے تعلق سے ایک بہت بڑے مورخ ہیں جن کا نام الامام ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی جس کا نام الکامل فی التاریخ، جو کہ بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب سے تاریخ کے سارے واقعات لیے جاتے ہیں. بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے. اس کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی تاریخ پڑھی، یہ 700 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہے، اس زمانے کے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے، اور خاص طور پر پوری اسلامی تاریخ میں نے پڑھی ہے. اسلامی تاریخ میں نے جہاں خلفائے راشدین کو دیکھا، ان کے کامیابوں کو دیکھا اور ان کی خوبیوں کو پڑھا، اس کے بعد مجھے ان کے ٹکر کا اگر کوئی نظر آتا ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا. اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد میں نے جتنی بھی تاریخ پڑھی، ان کے ٹکر کا آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا سوائے یہ ہستی کے جس کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. تو خلفاء راشدین کے بعد، عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس فرد کا نام آتا ہے
اسی لیے بعض مورخین نے انہیں الخلیفۃ الراشد السادس کہا. خلیفہ راشدہ، خلافت راشدہ جیسے خلیفہ، اور ان کا نمبر 6 کا ہے. 4 تو خلافہ راشد ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز کو آپ جوڑیں گے تو 5، اور 6 نمبر پر یہ ہستی کا نام بعض مورخین اس کا ذکر کرتے ہیں. اور ان کے لقبوں میں سے ایک اہم لقب العادل. ان کا انصاف اتنا تھا، اتنے انصاف پسند تھے کہ لوگوں نے انہیں العادل کا ٹائٹل دیا. اور ان کے ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل الشہید، لوگوں نے انہیں شہید کہا، لوگوں نے انہیں شہادت کا درجہ دیا، لوگوں نے انہیں شہید کے نام سے جانا. حالانکہ یہ شہید نہیں ہوئے، یہ مرض موت پر اپنی بستر پر وفات پاتے ہیں، لیکن ان کے اتنے کارنامے، اتنی جو ہے ان کی کامیابیاں تھی کہ لوگوں نے انہیں ہمیشہ شہید کے نام سے یاد کیا. ان کے ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل لیث الاسلام، اسلام کا شیر. ان کی وجہ سے اسلام کی ایسی خدمت ہوئی، ان کی وجہ سے اسلام کی اتنی مدد ہوئی کہ اللہ اکبر، ایسا عالم تھا کہ سارے عالم اسلامی کو لے ڈوبتے تھے عیسائی. اس موقع پر اللہ نے انہیں بھیجا اور انہوں نے غرق ہوتے ہوئے بیڑے کو ہاتھ دیا اور اس بیڑے کو پار کرایا. یہ زمانہ ہے عزیز ساتھیوں 500 ہجری کے آخری کا. اس زمانے میں بہت بڑا نقصان عالم اسلامی کو یہ ہوا. پہلے تو آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے، اور خلافت عباسیہ کا کمزور ہونا. خلافت عباسیہ جو بغداد میں قائم ہوئی، جس کے پہلے خلیفہ عبداللہ بن صفاح تھے، اور اس کے بعد پے در پہ زبردست خلفاء آئے. ہارون رشید کا آپ نے نام سنا، یہ زبردست خلیفہ گزرے ہیں. اور ان کے بعد امین، مامون اور معتصم، ایسے بڑے بڑے خلفاء آئے جنہوں نے زبردست بنیاد ڈالی خلافت کی، اور سارے عالم اسلامی کو اپنے کنٹرول پر رکھے ہوئے تھے. معتصم تو ایسا ایک خلیفہ گزرا ہے جس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے پورے عالم عیسائی کو، پورے صلیبی طاقتوں کو صرف اپنی نام سے ڈرا رکھا تھا، اس کے نام سے ڈرتے تھے. اتنا زبردست خلیفہ گزرا تھا. ان کا نام تھا معتصم. یہ جو خلیفہ تھے ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی آپ ضمناً سن لیجئے، کہ ایک مرتبہ جو آج کا ترکیہ ہے، وہاں پر ایک علاقہ پڑتا ہے جسے عموریہ کہتے ہیں. وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ نے اچانک مسلمان علاقوں پر حملہ کیا اور انہیں خوب لوٹا، اور وہاں پر جو ہے کئی قتل گرائے. یہاں تک کہ وہاں کی ایک عورت نے چیخ کر کہا وا معتصمہ، مطلب اے معتصم کہاں ہو تم. تو یہ خبر جب معتصم کی مجلس میں لائی گئی، اس کے دربار میں لایا گیا، معتصم کرسی میں بیٹھا تھا. تو جو لوگوں نے خبر پہنچائی انہوں نے کہا کہ اموریہ پر حملہ ہوا ہے اور مسلمانوں کے علاقوں کو اجاڑ دیا گیا ہے، ڈھیر سارے مسلمانوں کو مار دیا گیا ہے. تو خلیفہ جیسے ہی بات سنتا ہے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میں ان کا ذمہ دار ہوں، میں ان کا امیر المؤمنین ہوں، میں ان کا خلیفہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے ان کتوں کی اتنی جرت. اس کے بعد ایک نے کہا کہ وہاں کی ایک بوڑھیا نے وا معتصمہ کہا، یعنی وہاں کی ایک بوڑھیا نے آپ کو بلایا، کہا کہ اے معتصم کہاں ہو. جیسے یہ سننا تھا، اس خلیفہ کو اتنا جوش آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، یہ اپنے ایک ٹیبل میں ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھ پر بیٹھنا حرام ہے، مجھے بیٹھنا حرام ہے. جب تک میں اس کرسی میں واپس آ کر نہیں بیٹھوں گا، جب تک کہ اموریہ کو پورے کا پورا برباد نہ کر دوں. اور اس کے بعد ایسا جیش لشکر لے کر جاتا ہے، ایسا جیش جرار لے کر جاتا ہے، اور اموریہ پر خدا کا قہر بن کے برس پڑتا ہے، اور اموریہ کے علاقے میں گویا کہ قیامت آ گیا ہے، اور ایسے اس علاقے کو برباد کرتا ہے کہ عیسائیوں نے کبھی اس برباد شہر کو دوبارہ بننے کی بھی کوشش نہیں کی. آج بھی اموریہ کھنڈیر ہے. اب جا کے دیکھیے، نیٹ میں اموریہ ماریے، دیکھیے کہ کیسے کھنڈیر ہیں. کسی بھی اینٹ کو ایک اینٹ پر نہیں چھوڑا، کسی دیوار کو کھڑی ہوئی نہیں چھوڑا، پورے کا پورا برباد کر دیا. تو ایسا زبردست خلیفہ گزرا تھا معتصم باللہ. تو ایسی زبردست عباسی خلافت تھی. لیکن المتوکل علی اللہ ایک خلیفہ آتے ہیں، ان کی وفات کے بعد پوری خلافت کمزور پڑ جاتی ہے. میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ خلافت جب کمزور پڑ گئی تو وہاں پر سلطنت کے لیے ایک ایریا کریٹ ہو گیا. تو آپ کے سامنے دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے خلافت اور ایک ہے سلطنت. خلیفہ وہ پریزیڈنٹ جیسا ہوتا ہے، وہ صرف اپنے ہاتھ میں سٹیمپ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سامنے دستاویزات دے دیے جاتے ہیں،
اور اسے کہا جاتا ہے کہ دستخط کریں اور سیل ماریں. وہ دستخط کرتا ہے, سیل مارتا ہے, بالکل کٹ پتلی کی طرح. اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے, وہ کوئی چیز پر پوچھ تاچھ نہیں کر سکتا. اگر پوچھنا چاہے تو چھوٹی اس کی جو ہے ایک گیپ ہوتی ہے جس سے وہ پوچھ لے سکتا ہے, ورنہ پورے کا پورا سلطان کا چلتا ہے, پورے سلطنت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو 2-3 قسم کی سلطنتیں آئیں جو خلافت کو اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی تھی. ایک سلطنت بنو بویہ کے نام سے, یہ سلطنت پوری کی پوری شیعہ سلطنت تھی. انہوں نے خلافت کو استعمال کیا شیعی مذہب کو پھیلانے کے لیے, اور دور تک انہوں نے پھیلایا, اور پورے عالم اسلامی میں اس شیعہ مذہب کے ماننے والوں کی تعداد کو خوب بڑھایا. اور جہاں کہیں بھی سنی علماء اور سنی تعلیم ہوتی تھی ان کے جڑوں کو انہوں نے کاٹا, اور پورے کے پورے علاقے کو, عراق, ایران, شام, مصر کے اندر یہ شیعت کو انہوں نے خوب پھیلایا. جب انہوں نے حد سے زیادہ ظلم کیا تو وہاں پر سلجوق آ گئے جو کہ ترکی نسل تھے اور کٹر سنی تھے, اور وہ شیعہ سے ان کی کچھ بن نہیں پڑتی تھی. بعد میں یہ سلطنت میں آئے تو بنو بویہ کی جڑوں کو انہوں نے کاٹا, پھر دوبارہ سنیوں کی طاقت کو برقرار کیا. یہ جو ہے سلجوقیوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. تو یہ حالت تھی, ایک طرف آپسی جھگڑے کی حالت یہ تھی, اور پوری خلافت کمزور پڑ گئی تھی. اور آپسی جھگڑے جب زیادہ ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے. تو 500 سال کے بعد, جبکہ عیسائی صلیبی, جب سے اسلام کی طاقت بڑھی ہے, جب سے اسلام سارے عالم میں پھیل گیا ہے, یورپ کے چند علاقوں میں صلیبی طاقتیں سکڑ گئی تھیں, لیکن ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ دوبارہ ان علاقوں میں ہمیں جانا ہے, اور خاص طور پر بیت المقدس پر اپنی طاقت جمانا ہے. یہ ان کی پرانی کوشش اور پرانی ان کی خواہش تھی. ہمیشہ انہوں نے کوشش کی لیکن انہیں کچھ نہیں کر پائے, کچھ نہیں چلی, کیونکہ ایسے زبردست خلفاء, ایسے زبردست اسلامی لوگ تھے کہ ان کی کچھ ان کے سامنے بن نہیں پڑتی. تو 500 سال کی ان کی محنت تھی. 500 سال کے صبر کے بعد پہلی مرتبہ اس زمانے میں جب خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی, 400 ہجری کے آخر میں, 500 ہجری کے شروع میں, ان لوگوں نے باقاعدہ بیت المقدس, یہ جو شام کا علاقہ ہے, یہاں کے بعض غداروں سے تعلقات قائم کر کے, انہیں دھوکہ دے کے, وہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو گرا کے, یہاں پر عیسائی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں, اپنے چھوٹے چھوٹے سٹیٹس بنا لیتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا 5 سال کے بعد, جو کہ ایک زبردست مجاہد ذہن رکھنے والا اور دین جاننے والا, اس کے لیے یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی کہ یہ بیت المقدس میں اپنی ریاست بنا چکے ہیں. اگر انہیں یہ موقع دے دیا جائے تو یہ بڑی تیزی سے پھیل جائیں گے, اور ہماری خامیوں کو, آپسی لڑائی کو استعمال کر کے یہ بڑی تیزی سے پھیل جائیں گے. یہ تھے ترکیہ کے پاس, انٹولیا کے اوپر جو آج جو ترکیہ پڑتا ہے, وہاں ان کے پاس علاقے تھے. میں نے عثمانیہ کے دور کے جب میں نے گفتگو کی, میں نے بتایا کہ کیسے وہاں پر عثمانیوں نے اپنے جڑوں کو آگے بڑھایا. یہ دور دراز علاقہ ہے, لیکن اس بار یہ ہوا کہ ٹھیک قلب اسلام پر, بیت المقدس, مسجد الاقصی میں انہوں نے اپنے سٹیٹس بنا لیے, اور بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہے تھے. اب جب انہیں یہاں موقع مل گیا تو مصر کے اندر, جہاں پر اسماعیلی شیعہ کی بدترین حکومت قائم تھی, یاد رکھ لیجئے شیعہ کی 2 قسمیں ہیں, شیعہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم جنہیں رافضہ کہا جاتا ہے, انہی کا نام اثنا عشریہ ہے, اور انہی کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ تینوں نام ایک ہی قسم کے فرقے کے ہیں. اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں, اس میں سے علی رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد حسن, حسین اور ان کی اولاد, آخر کار حسن العسکری جو 12ویں ان کے امام تھے, جو نجف کے علاقے میں گفا میں اندر پیدا ہوئے, جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق آج بھی اس گفا میں موجود ہیں, اور آج بھی بعض تیوہاروں پر, بعض سیلیبریشنز میں وہ اس گفا کے سامنے جاتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ امام باہر نکلو, ظلم عام ہو گیا ہے, آپ کی آمد کے ہم انتظار میں ہیں. اور اسی کو, انہی کو یہ مہدی کہتے ہیں. ان کے پاس یہی مہدی ہے, اور ان کے نظر میں یہ مہدی عالم غیبوبت میں ہیں, ابھی یہ باہر نہیں آئے, اسی گفے سے باہر نکلیں گے, اور جب باہر نکلیں گے اپنے ساتھ وہ اصل قرآن لائیں گے جس کے اندر 17,000 قرآن کی آیتیں ہیں. اپنے ساتھ اصل قرآن لائیں گے جس میں 17,000 آیتیں ہوں گی. یہ جو قرآن ہم لوگوں کے پاس ہے, اس کا عقیدہ ان کے پاس یہ ہے کہ یہ اس سے بڑا تھا, اس کے 2 حصے سنیوں نے, امویوں نے اور دوسرے اسلامی بادشاہوں نے اسے کاٹ دیا,
اب اس میں جو چیزوں کو انہوں نے پسند کیا اس کو باقی رکھا ہوا ہے. تو یہ جو مسلمانوں کے پاس، سنیوں کے پاس جو قرآن ہے یہ 1/3 ہے، اس کا 2/3 ان کے بڑوں نے اسے خراب کر دیا، پھر گما دیا، پھر نکال دیا. ان کے مطابق قرآن کے اندر سورہ علی تھا، قرآن کے اندر سورۃ الولایہ تھا، قرآن کے اندر جو ہے بہت ساری سورۃ الفاطمہ تھا. ایسی صورتیں قرآن کے اندر تھی جنہیں سنی علماء اور سنی لوگوں نے نکال کے صرف کاٹ چھاٹ کے جو چیزوں کو انہوں نے پسند کیا وہ اس قرآن میں رکھا ہوا ہے. یہ عقیدہ خود کفر ہے. قرآن جس کی حفاظت اللہ نے کی، جس کا ہر حرف محفوظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کرتا ہوں. لوگوں نے اسے خوب یاد کیا. کوئی ایک حرف کبھی بھی کوئی کسی نے ایڈ کر دیا تو وہ منظر عام پر آ جاتا ہے، ساری دنیا اسے پہچان لیتی ہے. اگر کسی نے ایک حرف بھی ایڈ کیا، بھئی ایک حرف تو چھوڑیے، کون اسے پہلی مرتبہ لکھتا ہے اس کی زندگی سب کے سامنے ہے، کون اسے فونٹ پہ چھڑاتا ہے، کون اسے پرنٹ کرتا ہے، یہ پوری زندگیاں لوگوں کے سامنے ہیں. 17,000 آیتیں، اس میں سے 6 باقی، یعنی 11,000 آیتوں کو لوگوں نے چھپا دیا. یہ کیسی بیوقوفی ہے؟ یہ صریح کفر ہے، یہ صریح کفر ہے. انہوں نے جو کہا یہ کفر ہے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو 12ویں امام جن کا نام حسن العسکری ہیں، یہ اس گوفے میں چھپے ہوئے ہیں، عالم غیبوبت میں ہیں. یہ میں ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا عقیدہ ہے. اب اس میں اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اس پر اتنے اڑے ہوئے ہیں کہ اب ساری دنیا کو یہ منوانے پر مجبور کرتے ہیں. تو یہاں سے جو امام نکلیں گے یہی ان کے نظر میں مہدی ہوں گے. اب ان کے زمانے میں یہ جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ان لوگوں کو اثنا عشریہ کہتے ہیں، ان لوگوں کو رافضہ کہتے ہیں، ان لوگوں کو امامیہ کہتے ہیں. یہی لوگ آپ کے علاقے میں زیادہ ہیں اور ایران اسی نہج کو مانتا ہے. یہ شیعہ کی ایک بہت بڑی قسم ہے. اب ان کے تعلق سے حکم کیا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اب شیعہ کی ایک دوسری قسم ہے جنہیں اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. اسماعیلیہ وہ اسماعیل کے پیروں ہیں، اسماعیل کے فالوورز ہیں. یہ اسماعیل کون ہے؟ یہ اسماعیل 7ویں امام ہیں. اسماعیل 7ویں امام ہے. یہ اصل میں امام بننا تھا چونکہ یہ صاحب کے اخلاق ٹھیک نہیں تھے، شراب خور تھے، دوسرے ان کے پاس غلطیاں تھی. تو عام شیعہ نے انہیں امام ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے غالباً موسیٰ القاضی میں پھر علی الرضا انہوں نے امام مان لیا جو کہ ان سے چھوٹے بھائی تھے. ان کے عقیدے کے مطابق بڑا بھائی امام بن سکتا ہے، چونکہ اخلاق ٹھیک نہیں تھے، چھوٹے بھائی کو ان لوگوں نے امام بنا لیا. یہ جو انہوں نے کہا کہ نہیں، امام چاہے جو بھی کرے وہ امام ہی ہوتا ہے. امام کا اختیار اللہ آسمان سے کرتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام یہ ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ 12 امام یہ ساری دنیا کو یہی کنٹرول کرتے ہیں، ساری دنیا کو یہی چلاتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ جو تھے اسماعیلیہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو پہلے لڑکے ہیں اسماعیل وہی ہمارے امام ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان کے فالوورز کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. یہ جو اسماعیلیہ بنے، ان کے ڈھیر سارے فرقے دنیا میں موجود ہیں. ان میں سے ایک فرقہ بہرا فرقہ ہے، ان میں سے ایک فرقہ آغا خانی فرقہ ہے، ان میں سے ایک فرقہ جنہیں نصیریہ کہا جاتا ہے. جو سیریا کا جو پریزیڈنٹ ہے بشار اسد، یہ نصیریہ ہیں. انہی میں سے ایک فرقہ ہے جنہیں دروز کہا جاتا ہے. انہی میں سے بھیانک فرقے ہیں. اب تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں یہ شیعہ امامیہ کے علماء کا بھی اتفاق ہے، بالاتفاق اسماعیلیہ کافر ہیں. بالاتفاق اسماعیلیہ کافر ہیں. اسماعیلیہ میں عبیدیہ ہے، فاطمیہ، یہ سب اسماعیلیہ کے مختلف شاخیں ہیں. بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مانتے. ان کے عقائد میں بھیانک غلطیاں. یہ باقاعدہ علی کو خدا کہتے ہیں، باقاعدہ علی کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد دین ان کے لیے کھلواڑا ہے. نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں، روزے رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے نا. ان کا ایک امام ہوتا ہے جس کی باقاعدہ سامنے سجدہ کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے جو ہے اس کی تصویریں لگاتے ہیں. جب بھی پریشانی ہے اسے پکارتے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں. یہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو جو اسماعیلیہ اور اسماعیلیہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فرقے ہیں، اس پر اتفاق ہے اہل علم کا. یہاں تک امام غزالی کہتے ہیں اگر کسی نے ان کے کفر میں شک کیا، میں اس کے امام میں شک کرتا ہوں. اگر کسی نے ان کے کفر میں شک کیا، میں اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں. بہت ہی سنگین بات ہے، اللہ اکبر، بہت ہی سنگین بات انہوں نے بتائی. تو یہ 2 شیعہ ہیں جو عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے. عام طور پر لوگ یہ جو رافضہ ہیں
اور یہ اسماعیلیہ ہیں، ان دونوں کو ایک سمجھتے ہیں. یہ بہرا ہیں جسے ہم رافضیاں کہتے ہیں، ان دونوں کو ہم ایک سمجھتے ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں. انہیں اسماعیلیہ کو رافضی کافر کہتے ہیں، ان کے نظر میں کافر ہیں، ان کے پاس جانا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کہتے ہیں یہ، حالانکہ دونوں شیعہ ہیں. اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو یہ جو اسماعیلیہ ہیں ان کے جو ہے کئی فرقے نکلے اور بہت بدترین فرقے دنیا میں آج دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا. تو یہ اسماعیلیہ کا ان لوگوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی، ان لوگوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی تھی مصر کے اندر 200 ہجری کے آس پاس، اور اس حکومت کا نام انہوں نے رکھا العبیدیہ، عبیدیہ کی حکومت. لگ بھگ 150 سال تک حکومت کرتے رہے مصر کے اندر. ان لوگوں نے باقاعدہ عیسائیوں سے اچھے تعلقات قائم کر کے ان لوگوں نے عیسائیوں کو بیت المقدس کے لیے راستہ بنایا. تو عیسائی مصر آئے اور مصر کے ذریعے سے ان کے لیے راستے کھل گئے اور وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اسلامی دنیا کے قلب میں، اسلامی دنیا کے بالکل بیچ میں 4 بڑے اسٹیٹس بنا لیے. یہ ماحول تھا عزیز ساتھیوں جب یہ شخصیت دنیا میں آتے ہیں. ان شخص کا نام ہے نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ. نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ابن الاثیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی تاریخ پڑھی، خلفائے راشدین کے بعد ان کے ٹکر کا اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اگر ان کے ٹکر کا کوئی بھی ایک شخص مجھے پوری تاریخ میں نظر آتا ہے تو وہ صرف اور صرف نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ ہیں. نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ، ان کی پیدائش ہوئی 511 ہجری میں، اور اللہ نے انہیں بہت ہی مختصر زندگی دی. لگ بھگ 58-59 ایج ان کی تھی جب یہ وفات پا جاتے ہیں. اب جلدی سے چلیے ان کے بعض کارنامے ہم دیکھ لیتے ہیں، زیادہ تفصیل میں تو جانا ممکن نہیں ہے. تو یہ جو نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے والد جن کا نام عماد الدین زنکی تھا اور ان کے والد جن کا نام آقا سنقر تھا، یہ ترکی النسل تھے. یہ ترکی النسل تھے، عربوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ یہ عربی بولتے تھے نہ یہ عربی عادات و اطوار والے تھے، یہ پورے کے پورے ترکی تھے. اب دیکھیے اللہ نے اس ترکی کے ذریعے سے، بعض لوگوں نے کہا ترکمانی، بلکہ ایک ہی نسل ہے، بہرحال ان کے ذریعے سے اللہ نے کیسے دین کی خدمت کی اور کیسے اللہ نے دین کی مدد کی، اللہ اکبر، ایک بہت بڑی بات ہے. تو ان کے والد جو تھے عماد الدین زنکی، اور ان کے والد ان کے دادا جن کا نام آق سنقر تھا، یہ ایک سلجوقی بادشاہ کے یہاں سپہ سالار تھے. سلجوقی بادشاہ جس کا نام ملک شاہ تھا، اس کے یہاں ایک سپہ سالار تھے. شروع ایک نارمل پوزیشن سے شروع کرتے ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے بڑے عہدے میں پہنچتے ہیں. اب یہاں تک ان کا عہدہ پہنچ جاتا ہے کہ ان کے لیے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اور جو سلجوقی سلطان تھا، اس نے ان کے لیے ایک پورا علاقہ دے دیا. وہ علاقے کا نام الموصل ہے جو آج عراق میں پڑتا ہے. تو موصل کا جو سٹیٹ ہے اس کے ایک گورنر تھے. ایک نارمل سپہ سالار سے شروع کرتے ہیں، جب یہ وفات کے قریب آیا تو اس موصل سٹیٹ کے ایک گورنر تھے. اس کے بعد انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، یہ زمانہ جس کے تعلق سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ زمانہ انتہائی خطرناک زمانہ تھا، کیونکہ عیسائیوں نے اپنے انٹیلیجنس کو پورے عالم اسلامی میں چھوڑ دیا تھا، اور ہر پل کی خبر انہیں پہنچتی تھی. ایسے ایسے اسپائز تھے جو کئی مسجدوں کے امام تھے، کئی مدرسوں کے علماء تھے اور کئی کتابوں کے مؤلف تھے. انہوں نے سارے عالم اسلامی کو ایسے ہی انہوں نے آکوپائی نہیں کر لیا، انہوں نے باقاعدہ 100 سال سے زیادہ اس میں گراؤنڈ ورک کیا. انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہر اٹی بٹی کی خبر ان کے پاس تھی، اور کہاں کیسے حملہ کرنا ہے انہوں نے ویسے کیا. تو آخرکار ان کے زمانے میں 4 ان کے اسٹیٹس بن گئے تھے، بالکل اسلام کے بیچ میں، دل میں. آسان کام نہیں تھا. تو ان کے دادا کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے لڑکے جن کا نام عماد الدین زنکی تھا وہ موصل کے گورنر بنتے ہیں. یہ جو عماد الدین زنکی تھے، اللہ نے ان کے دل میں اتنی دین کی محبت ڈالی تھی اور اہل علم کو اتنا پسند کرتے تھے اور اسلام کو لے کر بڑے فکر مند تھے. دیکھیے جو بادشاہ اور گورنر ہوتا ہے وہ اسلام کو لے کر اگر فکر مند نہ ہو تو دیکھیے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. وہ اپنی گدی میں بیٹھا رہتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اس کے بعد چلے جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے پوزیشن میں پہنچنے کے بعد اسلام کو لے کر فکر ہو، اسلام کی نشر و اشاعت کی خواہش ہو، اسلام کی طرفداری ہو، دین ہو، تو اللہ اکبر، ایسے ہی لوگوں سے کام ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں سے کام ہوتا ہے. آج بھی ہم جو دین جانتے ہیں، دین پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اچھے عہدوں میں پہنچنا چاہیے. عام طور پر ہم میں سے اکثر لوگ ان عہدوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، ان عہدوں کو لینا پسند نہیں کرتے. ایسی قابلیت بنانی چاہیے، ایسی ترقی کرنی چاہیے کہ اہم عہدوں میں جائیں،
ایسے عہدوں میں جائیں جہاں پر بیٹھ کر کم از کم مسلمانوں پر ہونے والے ظلموں کو تو روکا جائے، مسلمانوں کی ترقی کے راستے تو بنائے جائیں، مسلمانوں کے لیے آسانی کے پالیسیز تو بنائے جائیں۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں۔ اہم عہدوں میں دشمنان اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں دشمنان اسلام بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اسلام کے نام سے نفرت ہے۔ اب ان کے سامنے اگر غریب مسلمانوں کا معاملہ آئے گا تو تھوڑی معاملے کو آگے بڑھائیں گے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ انہیں دبایا جائے اور مسلمانوں کے پورے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، جتنے بھی فیسلٹیز ہیں انہیں کٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں۔ تو عہدوں میں، اچھے عہدوں میں دیندار اگر پہنچتے ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کسی بھی امت کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ عماد الدین زنکی کو اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی، اللہ نے ان کے دل میں دین کو لے کر اتنی محبت ڈالی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا۔ ان کے 4 لڑکے تھے، چاروں کو انہوں نے قرآن کا حافظ بنایا اور حدیث پڑھایا اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا امپیکٹ آگے چل کے پڑتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ عماد الدین زنکی بھی وفات پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد نور الدین زنکی اور ان کے بڑے بھائی جن کا نام سیف الدین غازی تھا، ان کے درمیان ان کے سٹیٹس بٹ جاتے ہیں۔ سیف الدین غازی انہیں جو ہے دمشق کے اس پار ایک علاقے کو دیا جاتا ہے، اور نور الدین زنکی کو حلب نامی ایک سیریا کا اہم علاقہ ہے، وہاں کے یہ گورنر رہتے ہیں۔ 2 لڑکوں کے درمیان یہ سلطنت بٹ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ نور الدین زنکی کے ہاتھ میں جب طاقت آئی تو اس وقت ان کی عمر 28 سال کی تھی، 28 ایئرز کے تھے۔ ان کے پاس جب طاقت آئی تو ان کے ذہن میں صرف 2 مقصد تھے۔ نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے متقی اور پرہیزگار آدمی، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جماعت کی نماز ناغا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کے تعلق سے کہ یہ کھانے کو لے کر، حرام چیزوں کو لے کر بڑے سیریس ہوتے، 1000 بار چیک کرتے کہ کہیں ان کے پیٹ میں حرام نہ چلے جائے، اور اس تعلق سے بڑے سیریس ہوتے تھے، عفیف البطن تھے۔ اور اسی طریقے سے ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ یہ اپنے محنت کی کمائی کماتے تھے۔ گورنر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ ان کا طریقہ بنا رکھا تھا کہ یہ اپنی محنت کی کمائی کماتے تھے۔ یہ بہت اچھے رائٹر تھے، اچھے خط نویس تھے، تو یہ اپنے ہاتھوں سے بہت ساری چیزوں کو لکھ کر اسے بیچ کر اسے کماتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک چھوٹی تجارت تھی جس کے ذریعے سے ان کا روزمرہ چلتا تھا۔ اور اس کے بعد علماء کو انہوں نے ایک مرتبہ جمع کیا اور علماء سے یہ رائے مشورہ پوچھا کہ بیت المال سے میرے لیے کتنا لینا جائز ہے، آپ لوگ مقرر کریں، چونکہ میری بھی اولاد ہے، میری بھی فیملی ہے، تو آپ لوگ مقرر کریں کہ بیت المال سے مجھے کتنا لینا جائز ہے۔ یہ سوال خود بہت بڑی بات ہے، ورنہ بیت المال یہ خلیفہ یا پھر بادشاہ کا اپنا پراپرٹی سمجھتا ہے۔ بیت المال میں جتنا ٹھائے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بیت المال میں سے جیسے چاہے خرچ کرے، جو چاہے خرچ کرے۔ کسی بھی عالم، کسی بھی قاضی، کسی بھی ایک آدمی کو بالکل اجازت نہیں ہوتی کہ یہ سوال اٹھائے۔ اگر کوئی سوال اٹھائے تو وہ بچنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر نور الدین زنکی جیسے ہی اپنے ہاتھ میں ذمہ داری لیتے ہیں، حلب کی ذمہ داری لیتے ہیں، انہوں نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ بیت المال میں سے جو علماء کہتے ہیں کہ آپ کی حالت کے مطابق آپ اس سیلری کے لیے ایلیجبل ہیں، تو وہ چیز لیتے اور بیت المال کے حساب کتاب کو پبلک کر دیا۔ سب کو معلوم ہوتا، معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال میں کیا ہے اور کن کن لوگوں کو یہ مدد پہنچتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو تمام کے تمام مورخ، تمام کے تمام علماء نے کہا کہ یہ خلفاء راشدین کا رنگ ہے۔ خلفاء راشدین عمر بن عبدالعزیز کے بعد کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کسی نے بیت المال کو اس طریقے سے فل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اسے جو ہے اس میں جو ہے اسے ایکٹیویٹ نہیں کیا۔ یہ پہلے آدمی تھے جو ایسا انہوں نے کیا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ تو جیسے ہی یہ حلب کے ذمہ دار بنے، ان کے مقصد 2 تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اسلامی ریاستیں جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹی ہوئی ہیں، انہیں جوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ جب چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ گئے، یہ ٹوٹ گئے، تو غیر مسلمان بڑی آسانی سے اندر آ گئے۔ تو یہ اندر آئے ہیں اس لیے کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہیں جوڑنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا پہلا ٹارگٹ فکس کیا، اس کے لیے بہت کام کیا۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو عیسائی ہمارے دل میں گھس بیٹھے ہیں، بیت المقدس سے انہیں نکالنا ہے۔
یہ دو پروگرام پر یہ کام کرتے ہیں. یہ بالکل شروع میں یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ہوم ورک جاری رہا اور انہوں نے سارے اسٹیٹس کو جوڑا اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی انہیں راستے سے ہٹایا. اور غداروں کا زمانہ تھا, منافقین کا زمانہ تھا جو صلیبیوں سے ملے بیٹھے تھے, تو ایسے غداروں کو انہوں نے ہٹایا. اور ان کے پاس ایسی مضبوط انٹیلیجنس تھی جن کے ذریعے سے غداروں کے نام ان کے پاس ہوتے, موقع کے طاق میں ہوتے, جیسے ہی غدار پھنستا اسے ہٹا دیتے تھے. تو ان کے بہت سارے اہم لڑائیاں ہیں. ان میں سے معرکۃ الروحہ ایک اہم لڑائی ہے جس میں ایک بعض غدار کو ہٹا کے یہ اپنے قبضے میں لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اہم لڑائی جو انہوں نے لڑی وہ لڑائی تھی دمشق کی لڑائی. یہ دیکھیں یہ حلب میں ہے اور دمشق میں ایک غدار حاکم ہے جس کا نام مجد الدین انر. یہ ایسا آدمی ہے انتہائی منافق آدمی, مسلمان بادشاہوں کے درمیان آتا تو دین کی بات کرتا, دین کو لے کر فکر بتاتا, اور جیسے ہی ان کے پیچھے جاتا صلیبیوں سے تحفے تحائف لیتا, صلیبیوں سے مدد لیتا. اور یہاں تک کہ بعض صلیبیوں نے اس پر اتنا ڈومینیٹ کیا کہ اس کی پوری سلطنت کو قرض دے دے کے اسے بھکاری بنا دیا. اور جیسے ہی یہ ٹوٹ گیا تو اس پر ڈھیر سارے ٹیکس عائد کیے, کہا کہ تمہیں یہ ٹیکس دینا, یہ ٹیکس دینا, یہ ٹیکس دینا. یہ کہہ کے یہ جو مجد الدین انر تھا اسے انہوں نے غلام بنا رکھا تھا. اور باقاعدہ عیسائی آتے, برمل آتے, اور یہ جو گورنر ہے اس کے پاس ماہانہ ٹیکس لے جاتے, کہتے اگر ٹیکس نہیں دو گے تو تمہاری حکومت نہیں رہے گی. تو نور الدین زنکی نے مجد الدین انر سے کہا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرتا ہوں, رشتہ داری قائم کی, اور اس کے بعد بہترین انداز سے یہاں کی عیسائی طاقتوں کو ختم کرتے ہیں اور دمشق کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے اور انہوں نے اسے جو ہے ختم کر لیا. نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاح الدین ایوبی کو سکھایا تھا کہ لڑائی کے میدان میں جانے سے پہلے لڑائی کے میدان کو کیسے جیتتے ہیں. تو بڑے آسانی سے انہوں نے یہاں کے گورنر کو اپنے اس میں لایا اور یہاں کے عیسائیوں کو بھگایا اور دمشق کو اپنے اندر داخل کر لیا. اور اسی طریقے سے مصر کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں. مصر کو میں نے آپ کو بتایا ایجپٹ ایک بہت ہی اہم علاقہ ہے, اور ایجپٹ کے اندر پورے کے پورے عیسائی بھرے پڑے ہوئے تھے, اور یہ باطل فرقہ فاطمیہ ان لوگوں کو جگہ دے رکھا تھا. یہ آتے تھے اور مصر کو انہوں نے اپنے پورے مشنز کا بیس بنایا ہوا تھا. یہاں سے یہ اپنے بیڑے بھیجتے, یہاں سے اسلامی مملکتوں پر حملہ کرتے, کوئی مصر میں پوچھتا ہی نہیں. حالانکہ مسلمان علاقہ ہے, نام اسلام کا ہے, لیکن کوئی روک تھام نہیں تھا. تو نور الدین زنکی نے بڑی بہتر انداز سے مصر کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں. بہترین انہوں نے لڑائیاں لڑی, اور جب عیسائی مصر کو اپنے مکمل قبضے میں لینا چاہتے تھے تو یہ لینے کے تعلق سے سوچنے سے پہلے انہوں نے عیسائیوں پر حملہ کر دیا, اور عیسائیوں پر حملہ کرنے کے بعد عیسائیوں کے ذریعے سے مصر کے غداروں پر حملہ کرتے ہیں اور مصر کو بڑی آسانی سے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. یہ بہترین اسٹریٹجی بنانے والے تھے اور بڑے ہی ذہین آدمی تھے. اللہ نے انہیں اتنا تجربہ دیا تھا اور اتنا جنگجو ذہن تھا کہ یہ ایک چیز کو ہونے سے پہلے سے پرکھ لیتے, بھانپ لیتے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچنے والا ہے. تو مصر کو انہوں نے ایسے ہی قبضہ کیا. مصر میں عیسائی نہ چلے جائیں اس لیے عیسائیوں کو انہوں نے کسی دوسرے میدان میں مصروف رکھا ہوا تھا. وہاں پر عیسائی لڑ رہے تھے تو یہاں پر انہوں نے مصر کے اندر جو عبیدین تھے ان پر حملہ کر کے مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو دمشق, مصر اور شام کے اکثر و بیشتر علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, اور ان کے جو بھائی تھے اکثر و بھائیوں نے اپنی اپنی عمارتیں نور الدین زنکی کے ہاتھ میں دے دی. تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی سلطنت قائم ہوئی, خلافت نہیں سلطنت قائم ہوئی, جس نے بہت سارے علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. اور جیسے ہی ان چیزوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اب سلسلہ شروع کیا عیسائیوں کو بھگانے کے لیے. عیسائیوں کو بھگانے کے لیے ان کی 15 سال کی کوشش تھی, اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں کہیں بھی صلیبی تھے انہیں انہوں نے مار بھگایا, اور اتنے بہتر انداز سے انہیں نکالا کہ آنے والے صلاح الدین ایوبی کے لیے راستے انہوں نے فراہم کیے. حالانکہ ان کی خواہش تھی کہ پورے عیسائیوں کو نکال دیں, بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں لائیں. یہ جب حکومت میں تھے لگ بھگ 40 سال سے بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں تھا. پورے تاریخ میں آپ دیکھیں گے, اب جو 1948 جب اسرائیل آیا ہے, اس سے پہلے یہ اسلام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا بیت المقدس. لگ بھگ اسلام آنے سے لے کر لگ بھگ 1300 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. وہاں پر عیسائی بھی تھے, وہاں پر یہودی بھی تھے, سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوتا تھا, لیکن کبھی بھی اس انداز سے مسلمانوں سے اتنا بڑا علاقہ انہوں نے چھینا نہیں تھا جو آج ہم
دیکھ رہے ہیں خون کے آنسوں رونا چاہیے کہ کیسے انہوں نے ظلم کیا اور کیسے دھیرے 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 مسلمانوں کے علاقوں کو انہوں نے خریدا، مسلمانوں کو مار بھگایا۔ کتنے فلسطینی ایسے فیملیز ہیں جو عالم اسلامی، عالم عربی میں گھومتے رہتے ہیں، سعودی عرب کے اندر، یمن کے اندر، مصر کے اندر، خاندان سڑکوں میں بیٹھے ہوئے، فلسطین سے آ گئے ہیں، بھگا دیا گیا۔ ایک فائن ڈے یہودی آئے، کہا کہ یہ گھر ہمارا ہے، اور دھکے دے کے نکال دیا۔ کوئی حکومت نہیں، حکومت خود کہتی ہے کہ تم لوگ چلو، اب تمہارا گھر ان لوگوں نے خرید لیا ہے۔ علاقے خریدتے ہیں، کم دام میں خرید لیتے ہیں۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پورے علاقے کو خالی کیا گیا اور یہودیوں کو بلا کے گھروں میں بٹھایا گیا، ساز و سامان کے ساتھ۔ صرف آدمی کو دستک دیتے، جو باہر آتا پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتے، اور دوسرے ایک آدمی کو لائے ہوئے ہوتے، اسے کہتے کہ چلے جاؤ، آج سے تمہارا گھر ہے، یہ جو کاغذات۔ ایسے انہوں نے خالی کیا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک غازہ سٹرپ ہے، اور اس کے بعد ویسٹ بینک کے بعض علاقے ہیں، اور باقی جتنے بھی علاقے ہیں، تل ابیب ہو گیا، اس کے بعد رفح ہو گیا، جتنے بھی اہم علاقے تھے، نابلس ہو گیا، سب کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ 70 سال کے اندر پورے علاقے کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ تو ایسی ذلت اس زمانے میں نہیں تھی کم از کم، لیکن اس کے باوجود یہ 90 سال تک، 1300 سال کی تاریخ میں 90 سال تک عالم اسلامی کے بیچ میں یہ لوگ بیٹھے تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی جب اپنی طاقت میں آئے تو لگ بھگ 40 سال ان کے گزر گئے تھے، یہ اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے۔ تو 15 سال انہوں نے محنت کی، ایسی زبردست اسٹریٹجیز بنائے، اور ایسا مضبوط انٹیلیجنس بنایا، اور ایسے لوگوں کو تیار کیا، انہیں معلوم تھا کہ زندگی میں یہ ہوں گے یا نہ ہوں گے، ان کے بعد کے لوگ کام کریں۔ اس کے لیے انہوں نے بہترین پروگرام بنایا، اور ایک ایسے فرد کو تیار کیا جن کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، اور ان کے ذریعے سے ان کے مقاصد کو کامیابی ملتی ہے۔ یہاں تک نور الدین زنکی نے دمشق میں ایک زبردست ممبر بنایا، بڑا ہی خوبصورت ممبر بنایا، اور اس ممبر کا نام رکھا الممبر النوری، اور یہ کہتے تھے کہ جیسے ہی بیت المقدس فتح ہوگا تو اس ممبر کو ہم ادھر منتقل کریں گے۔ یہ خواہش میں منتظر تھے، لیکن یہ وفات پا جاتے ہیں جب صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، جب فتح حاصل کر لیتے ہیں تو اس ممبر کو وہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اب چلیے، یہ میں مختصر ان کی کامیابیوں کو بتا دیا۔ یہ کوشش میں تھے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد پوری ذمہ داری صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، جنہیں نور الدین زنکی نے مصر کا گورنر بنایا۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ مصر کو بڑے چالاکی سے، بڑے ہوشیاری سے نور الدین زنکی اپنے قبضے میں لیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو اسماعیلی شیعہ ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہیں کنٹرول کرنا ہے تو بہت ہی ذہین فہیم آدمی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے چنا اپنے ایک منسٹر کے بھتیجے کو، اپنا منسٹر جن کا نام تھا اسد الدین شیراکو، ان کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی، ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی کو بچپن سے جانتے تھے، بچپن سے انہوں نے تربیت کی، بچپن سے ذہن سازی کی، اور جب ان کی 18 سال کی عمر تھی کہا کہ جاؤ مصر کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ۔ تو پہلے چچا کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور چچا چند دنوں کے بعد رہتے ہیں، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو پوری چیزیں سکھا کے ان کے ہاتھ میں پوری مصر کی کنجیاں دے دی جاتی ہیں۔ اور نور الدین زنکی جلدی کرتے رہے، کہا کہ یہ اسماعیلی عبیدیہ کی طاقت کو ختم کرو اے صلاح الدین۔ اور صلاح الدین کہتے تھے کہ انتظار کریں، ابھی میں طاقت میں آیا ہوں۔ وہاں سے نور الدین زنکی جلدی کرتے رہے، کہا کہ تمہارے لیے سامنے 6 مہینے، بس تمہیں سب کچھ بدلنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہیں، 6 مہینے میں ہو نہیں سکتا، یہاں تو سازشوں پر سازشیں ہوتی ہیں، میرے آس پاس سب بکے ہوئے ہیں، میں کس پر اعتماد کروں پتہ نہیں چلتا، میرے خاص لوگ ان سے بکے ہوئے ہیں، تو مجھے تھوڑی مہلت دیں۔ نور الدین زنکی ان سے غصہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بعض وقت خطرناک خط لکھے، کہا کہ میں تمہیں مصر سے نکال دوں گا، تمہیں فوراً رزلٹ نکالنا ہے، فوراً وہاں کے ممبروں پر خلافت عباسیہ کا نام آنا چاہیے، یہاں کے اذانوں میں ابھی بھی شیعہ کا رنگ ہے، یہاں کے نمازوں میں ابھی بھی شیعہ کا رنگ ہے، یہ کیا بستی کے دروازوں پر خلفائے راشدین کے لیے گالیاں، تم خاموش کیوں ہو؟ تو غصہ کرتے تھے صلاح الدین ایوبی پر، صلاح الدین نور الدین زنکی کہ جلدی کام کرو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تھوڑی مہلت دیں، میں ایک کام کر رہا ہوں۔ اسے لے کر دونوں کے درمیان کبھی کبھار غصہ بھی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ یہ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی گئے تھے ان کے علاقے میں، ان سے ملاقات بھی نہیں کی، واپس آ گئے، یہاں تک معاملہ ہو گیا تھا۔ اور وفات کے قریب یہ کہتے رہے کہ صلاح الدین ایوبی کو جلدی کام کرنا ہے، وہ بہت سلو کام کر رہا ہے۔ ان کی وفات ہو جاتی ہے 559 میں، 569 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ کن کی؟ نور الدین زنکی کی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں باقی باتوں کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اب مختصر نور الدین زنکی کی بعض اہم صفات کو دیکھ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز، ان کے اندر شریعت سے اتنی محبت تھی، جو بھی نیا علاقہ اپنے قبضے میں آتا
وہاں کے بگڑے مسلمانوں کو صحیح مسلمان بناتے اور شریعت کو نافذ کرتے، شریعت کو نافذ کرتے. اسے لے کر اتنے سیریس تھے. یہ پہلے آدمی ہیں خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد جنہوں نے ٹیکسز کو روکا. شروع میں یہ چند دن ٹیکسز لیتے رہے اور بعد میں انہوں نے ٹیکسز کو کینسل کر دیا. وہ ہوا یہ کہ ان کا ایک منسٹر اس نے خواب میں دیکھا کہ نور الدین زنکی وہ اپنے کپڑوں کو دھو رہے ہیں. تو وہاں کے علماء سے پوچھا گیا کہ بھائی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم جو پبلک میں ظلم ہوتا ہے ٹیکس کے نام سے اسے تم دھو رہے ہو. تو انہوں نے فوراً دوسرے دن اعلان کیا، کہا کہ ٹیکس ویکس اس کے بعد کچھ نہیں، زکوٰۃ کا سسٹم ہے، ٹیکس ہم کسی سے نہیں لیں گے. اور چند دن چونکہ انہوں نے ٹیکس لے لیا تھا اسے لے کر اتنے بے قرار ہوتے تھے. ان کے خاص لوگ، ان کے جو خاص جو پیے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنا سجدوں میں کہ اللہم ارحم المکاس العشار الکلب محمود. سجدوں میں کہتے تھے کہ اے اللہ، یہ جس نے ٹیکس لیا ہے، یہ جو لوگوں سے 10% لیا ہے، ٹیکسوں کو کلیکٹ کیا ہے، محمود نور الدین زنکی، اس کتے پر اللہ رحم کر، اس کتے پر اللہ رحم کر. یہ سجدوں میں کہ اپنے آپ کو کتا کہہ دیتے، اس کتے پر اللہ رحم کر، کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی. اور تمام لوگوں سے انہوں نے معافی مانگی اور ان کے ساتھ جو علماء تھے ان سے کہا کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی قسم کا دل میں چوٹ ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ دربار میں آئے اور آپ مجھے گالی دے، میں اس کے لیے تیار ہوں. اس انداز سے انہوں نے حکومت کی. اللہ اکبر. اور شریعت سے انہیں غیر معمولی لگاؤ تھا، تو پہلے آنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی لاتے ہیں. اور انصاف میں تو خلفاء راشدین کی یاد تازہ کر دی. ایسے انصاف پسند تھے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اپنے جگہ بیٹھ کر کوئی چیز سوچ رہے تھے. ان کے جو خاص جو پیے ہیں انہیں بہت دیر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے. تو قریب گئے، سلام کیا، جب سر اٹھائے تو آنکھیں ان کی اتنی لال تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. وہ گھبرا گئے، کہا کہ اے بادشاہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نور الدین زنکی نے کہا کہ دیکھو، تم دو میرے پیے ہو، تم دونوں کے ذریعے سے میرے پاس بات پہنچتی ہے. پبلک میرے پاس ریچ نہیں کر سکتی، پبلک بہت زیادہ ہے، وہ میرے پاس ریچ نہیں کر سکتی. مجھے معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کی باتوں کو تم لوگ نہیں سنتے، انہیں ایسے ہی واپس لوٹا دیتے ہو. ان کے ہاں ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے ہاں ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں مجھ تک نہیں پہنچتی. دیکھو تم دونوں ذمہ دار ہو، قیامت کے دن میں تم دونوں کو پکڑوں گا. اگر کوئی ایک مظلوم قیامت کے دن کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کہے کہ میں گیا تھا نور الدین زنکی کے پاس اس ظلم کو لے کر لیکن مجھے کچھ حل نہیں ملا، یہ اگر کوئی قیامت کے دن میرے سامنے کہے گا تو میں تم دونوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. تم دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ادنا سے ادنا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کیوں نہ ہو، اس پر ظلم ہوا ہو تو تم اسے میرے سامنے حاضر کر دینا. اس کے بعد اٹھتے ہیں اور پہلی مرتبہ آرڈر دیتے ہیں دار العدل قائم کیا جائے، ایک ایسا گھر جہاں پر انصاف کی بات ہو، جیسے کورٹ ہے. جو بھی مظلوم ہے یہاں پر اپنے پیٹیشنز درج کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور براہ راست بادشاہ سے ملاقات کر سکتا ہے. اور وہ ہفتے میں 4 دن جاتے تھے، وہاں پر 4 گھنٹے بیٹھتے تھے اور جتنے بھی مظلوم آتے تھے ان کی باتوں کو سنتے اور ان کے ظلموں کو دور کرتے. بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کے ایک منسٹر جن کا نام اسد الدین شیراکو ہیں، صلاح الدین ایوبی کے جو چاچا ہیں، وہ ان کے منسٹر تھے. ان کے بعض خاص آدمی ہیں، وہ بعض زمینوں کو اپنے زور کے بل بوتے پر خرید رہے ہیں، زمینوں کو، پراپرٹیز کو. چونکہ بادشاہ سے ان کا تعلق ہے تو پبلک میں کم دام میں انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے پراپرٹیز خرید رہے ہیں. ایسے ان کے بعض لوگ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ سٹیپ اٹھائیں. اب نور الدین زنکی کا اسد الدین پر اتنا بھروسہ کہ وہ انہیں بلا کر ڈائریکٹ بول نہیں سکتے. تو انہوں نے دار العدل جب قائم کیا تو اسد الدین شیراکو نے کہا کہ دار العدل نور الدین زنکی نے میرے لیے بنایا ہے. انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میرے بعض لوگ ایسی غلطی کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے دار العدل بنایا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ وہ مجھے دار العدل میں بلائیں اور مجھ سے پوچھیں کہ تمہارے لوگوں نے کیسے ظلم کیا ہے اور اسے روکنے کے لیے تم نے کیا سٹیپ اٹھایا ہے. مجھے شرم آتی ہے. یہ کہہ کے فہرست نکالتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو لوگوں پر اپنا ہے نا ڈومینیشن جما رہے ہیں. تو 10-15 لوگ نکلا ہے، سب کو بلایا، بلا کے کہا کہ عزت کے ساتھ شام ہونے سے پہلے جو بھی تم نے لوگوں کو زبردستی خریدا بیچا ہے، جاؤ ان سے راضی کر لو. مجھے کل دار العدل میں جانا ہے، وہاں پر ایک بھی آدمی شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آنا ہے.
اگر شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا تو میں آپ کی ذمہ داری نہیں لیتا. یہ کہہ کے جب دارالعدل میں گئے تو اسد الدین شیراکو بیٹھے تھے اور وہاں پر نور الدین زنکی بیٹھے تھے. اب یہ دونوں نے انتظار کیا کہ کوئی یہاں پر پہنچے گا, کہے گا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے, اور نور الدین زنکی انتظار میں تھے کہ اس بنیاد پر اسد الدین کو پکڑے اور انہیں سزا دی جائے اور انہیں اس خاموشی کا مزہ چکایا جائے. یہ انتظار میں تھے. اور اسد الدین یہ انتظار میں تھے کہ کوئی نہ آئے, انہوں نے تو پورا انتظام کیا ہوا ہے. تو اللہ کے فضل سے کوئی ایک آدمی شکایت کرنے کے لیے نہیں آتا. تو نور الدین زنکی اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکریہ ہے, تو نے مجھے ایسے وزراء دیے وہ اپنی غلطیوں کو خود درست کر لیتے ہیں, درستگی کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنی غلطیوں کو درست کر لیتے ہیں. تو ایسا زبردست ظلم کو روکنے کا سسٹم بنایا. یہ تاریخ خلفاء راشدین کے بعد کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی. یہ مثال کبھی بھی دیکھنے, بڑے بڑے خلفاء آئے, بڑے بڑے نام آئے, بہت بڑی خدمت کی, لیکن اس لیول کا عدل کسی نے نہیں کیا. تو جب انہوں نے دارالعدل قائم کیا, لوگوں نے انہیں ٹائٹل دیا الملک العادل, انصاف پسند بادشاہ. یہ اس وقت انہیں ٹائٹل ملا ہے. اور اسی طریقے سے اب ان کی نماز, ان کا تقوی, میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیول کا آدمی, اس کے پاس کتنے لونڈیاں ہوتی ہیں, اس لیول کا بادشاہ, اس کی کتنے بیویاں ہوتی ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. لیکن لوگ اتفاق کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی عورت کو, پرائی عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اگر کوئی عورت ان سے گفتگو کرنے آتی, ان کی نظر نیچے ہوتی اور صرف آواز سے اس کی بات سنتے, وہ بھی اس لیے کہ کہیں ایک شکایت تو نہیں کر رہی ہے, کہیں اس پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں اس پر کچھ حاجت تو نہیں ہے. اس کے لیے ان کی نظریں نیچے ہوتی تھی. اور کبھی بھی انہیں, کبھی بھی لوگوں نے ان سے مذاق میں بھی گندی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مذاق میں بھی زبان سے کوئی فحش کی بات کسی نے نہیں سنی. زبان کے ایسے پابند تھے اور ہمیشہ خاموش رہتے. اب جب بولنا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کر بولتے, گفتگو بھی بڑی سلیقے کی کرتے. بہت ہی زبردست آدمی تھے. اور ان کے تعلق سے آتا ہے ان کا پہننا اوڑھنا, رہنا سہنا دمشق کے عام فقیروں کی طرح تھا. دمشق میں ان کی جو سٹی ہے, جہاں کے بادشاہ ہیں, اس سٹی کے جو عام فقیروں کا جو لیول ہوتا ہے, اس لیول کے ان کے کپڑے ہوتے تھے, اس لیول کا ان کا آنا جانا ہوتا تھا, اس لیول کی ان کی سواری ہوتی تھی. اور ان کے بچوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پرنس ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ شہزادے ہیں. وہ معمولی پبلک کی طرح ان کی لباسیں ہوتی تھی, پبلک کی طرح آتے جاتے تھے. تو ایسی مثال عمر بن عبدالعزیز کے بعد کسی نے نہیں قائم کی. یہ نور الدین زنکی تھے. اور ان کے پاس اتنا زہد ہونے کے باوجود یہ ایک قسم کا گیم پسند کرتے تھے جسے پولو کہا جاتا ہے. گھوڑے میں بیٹھ کے بال کو مارتے تھے. سب سے پہلے ہارون رشید نے گیم کو کھیلا, پولو گیم کہتے ہیں. گھوڑے میں بیٹھ کے ہاکی جو کھیلتے ہیں نا, گھوڑے میں بیٹھ کے, اسے پولو گیم کہتے ہیں. یہ جو پولو گیم ہے سب سے پہلے ہارون رشید نے کھیلا, اور ہارون رشید نے اس گیم کو بہت پروموٹ کیا اور اپنے لوگوں سے کہا, جتنے منسٹر تھے سب سے کہا کہ پیٹ بڑے ہوں مسئلہ ہو جائے گا, یہ گیم تمہیں کھیلنا ہے. تو سبوں کو یہ گیم کھلاتے تھے. اور نور الدین زنکی اس کھیل کے غیر معمولی شوقین تھے, غیر معمولی شوقین تھے. نماز ختم کرے اور یہ گیم شروع کر لیتے تھے. تو لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ جیسا تقوی والا آدمی, آپ جیسا خدا پرست آدمی, یہ کیا ہے, سیریسنس میں اچانک اتنا بڑا گیپ کہاں ہے؟ تو کہتے تھے کہ اس گیم کے ذریعے سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا جسم مضبوط ہوتا ہے اور میں کمزور رہنا نہیں چاہتا. یہ دبلے پتلے آدمی تھے, سانولے آدمی تھے, لیکن ان کی داڑھی نہیں تھی. بعض لوگوں کو داڑھی نہیں آتی نا, ہے نا, چاہے جتنا بھی شیونگ کر لے داڑھی نہیں آتی. بعض لوگوں کا جو ہے ایسا, ان کا ایسا ہی تھا. جیسے ٹیپو سلطان بھی تھے, ان کے تعلق سے ان کی بھی داڑھی نہیں ہوتی تھی, شیو نہیں کرتے, نہیں آتی تھی داڑھی جی. تو ویسے ہی نور الدین زنکی بھی تھے, سانولے رنگ کے تھے, اونچے تھے اور ان کے چہرے میں داڑھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کھیل کے بڑے شوقین تھے, دبلے پتلے تھے اور بڑے چست ہوتے تھے, اور گھوڑوں میں بڑی آسانی سے دوڑتے ہوئے گھوڑے میں چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے, اور تلوار چلانا کوئی ان سے سیکھے. اور جب لڑائی کے موقع پر تلوار چلاتے تو لوگ 10-10 میٹر ہٹ کے کھڑتے, کیونکہ تلوار اتنی تیزی سے گھومتی تھی. تو اپنے جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ کھیلتے تھے, اور لوگوں سے کہتے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, تم مسجد میں بیٹھ کے عبادت نہیں کرتے رہنا, باہر نکلو, ایسے کھیل کھیلو, جسم کو مضبوط بناؤ, ہے نا. ایسی طاقت کی بھی ہماری ضرورت ہے. اور ایک مرتبہ جب یہ بڑے سیریس یہ گیم کھیل رہے تھے تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے منسٹر سے کچھ کہتی ہے, ان کا منسٹر ایسے کہتا ہے. فوراً گیم روک دیتے ہیں, منسٹر کو بلاتے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ معاملہ ہے, وہ یہاں کہہ رہی ہے. میں نے کہا کہ یہ کھیلنے کی جگہ ہے, تم دارالعدل کا ہو. کہا کہ نہیں, اسے بلاؤ. وہ ڈھونڈتا ہے, کہاں چلی گئی عورت, دھوم کے 2 گھنٹے کے بعد عورت کو لاتا ہے. کہتا ہے کہ جہاں پناہ یہی عورت تھی. اسے بلا کے بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ دو, پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے.
وہ کہتی ہیں کہ میرے علاقے میں کسی نے غلطی سے کچھ بن لیا ہے، میں کہتی ہوں تو سنتا نہیں. تو انہوں نے منسٹر کو بلا کہا کہ اس عورت کو میں دوبارہ یہ شکایت کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، دوبارہ یہ شکایت موجود نہ ہو. تو 2 گھنٹے میں کام ہو گیا الحمدللہ. یہ کھیل کے میدان میں بھی اس کام کو چھوڑتے نہیں تھے. تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. اور اس کی سارا عام طور پر ان کی دعا یہ ہوتی تھی، اللہم انصر دینک ولا تنصر محمودا من الکلب محمود حتی انصر. کہتے تھے عام طور پر اے اللہ تیری دین کی تو مدد کر، تیری دین کی مدد تو ہی کر سکتا ہے. اے اللہ نور الدین زنکی کی مدد نہیں کر. نور الدین زنکی کیسا کتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ یہ تو تیرا دین ہے، یہ تو تیری شریعت ہے، تو نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اللہ اکبر، اس تقوی کو دیکھیے. برملا پبلک کے سامنے کہتے ہیں کہ نور الدین زنکی کیا کتا ہے کہ اس کی اتنی عزت ہو، وہ کیسا کتا ہے کہ اس کے لیے اللہ اپنی دین کی مدد کرے. میری کوئی حیثیت نہیں، یہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں، یہی میرے لیے بہت بڑا شرف کا کام ہے. اور آخری ان کی جو خوبی تھی وہ یہ کہ جب بنو بوئے انہوں نے پورے علاقے کو شیعہ بنا لیا تو یہ پورے علاقے کو سنی بناتے ہیں. وہ کیسے بناتے ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے شیعہ کا جو اذان کا طریقہ تھا اس میں بعض جملوں کو ایڈ کرتے ہیں. پہلے کہا کہ ان جملوں کو نکالا جائے، پہلے اس کے لیے گراؤنڈ ورک کیا. اور ان میں جو بڑے بڑے سرغنے تھے، جو شیعہ مذہب کے جو بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہیں ہٹاتے ہیں بڑے اچھے انداز سے. اور اس کے بعد پہلے اذان میں تبدیلی لاتے ہیں، اور اس کے بعد خطبے میں خلیفہ عباسی کا نام پڑھتے ہیں. اس کے بعد ان کا نام آتا تھا. یہ پہلے یہ تبدیلی لاتے ہیں. اس کے بعد سنی علماء کو خوب سپورٹ کرتے ہیں، انہیں منظر عام میں لاتے ہیں. ان میں سے جو بہترین علماء تھے ان کے لیے خاص خاص مدرسے کھول کر دیتے ہیں. ایک مدرسہ انہوں نے کھولا جس کا نام المدرسہ الحلاویہ. ایک بہت بڑے شیخ تھے جو بہت بڑے فقہ کے ماہر تھے، جن کا نام برہان الدین البلخی. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ہندوستان بھی آئے تھے. ہندوستان میں آ کے انہوں نے بعض شاگردوں کو بھی تیار کیا تھا، اللہ عالم. تو ان کے لیے مدرسہ کھول کر دیتے ہیں کہ آپ اس مدرسے کو چلائیں، یہاں سے طلبہ نکالیں. تو یہاں سے ایسے طلبہ، ایسے مجاہدین نکلے جن کے ذریعے سے نور الدین زنکی کو بہت فائدہ ہوا. ایک دوسرا مدرسہ کھولتے ہیں جس کا نام المدرسہ نوریہ الکبریٰ، المدرسہ نوریہ الصغریٰ. 2 بڑے بڑے مدرسے کھولتے ہیں. ایک میں فقہ کی اسپیشلسٹ کو بناتے ہیں، ایک میں تفسیر کے اسپیشلسٹ بناتے ہیں. ایک دوسرا مدرسہ انہوں نے کھولا المدرسہ العنصریہ عصرونیہ، المدرسہ الشعبیہ. ایسے لگ بھگ 6-7 بڑے بڑے مدرسے بنائے جہاں سے ہزاروں طلبہ دین پڑھ کر نکلتے تھے. اور وہاں پر صحیح عقیدہ کا انہوں نے ایک کتاب بنایا. لوگوں سے کہتے کہ قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس صحیح عقیدے کو حفظ کر لو. قرآن کے ساتھ صحیح عقیدہ حفظ کراتے تھے، اور اس ذریعے سے شیعہ کی بنیادوں کو انہیں ختم کیا. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا جو خالص حدیث کے لیے، دارالحدیث انہوں نے سب سے پہلے بنایا. اس سے پہلے کسی نے دارالحدیث نہیں بنایا تھا. دارالحدیث بنا کر اس وقت کے سب سے بڑے محدث جن کا نام الامام ابن عساکر تھا، الامام ابن عساکر تھا. ان کی کتاب ہے جس کا نام تاریخ دمشق. میں نے پہلی مرتبہ یہ تاریخ دمشق سنا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک 200-300 صفحے کی کتاب ہوگی. یہ تلاش کرتے ہوئے میں مکہ میں ایک ایگزیبیشن میں گیا تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ کتاب 80 والیومز میں ہے اور ایک والیوم بھی 400 صفحے کا ہے. اتنی بڑی، ایک آدمی پوری کتاب کار میں چڑھا رہا تھا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کتاب ہوگی دمشق کے بارے میں. دیکھ کر میں تعجب ہو گیا. تو 80 والیومز میں ان کی یہ کتاب ہے، صرف تاریخ دمشق پر لکھے ہیں. یہ ہے ابن عساکر. تو ابن عساکر کو یہ بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ دارالحدیث کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہاں پر آپ حدیث پر کام کریں، یہاں پر حدیث کے طلبہ نکالیں، اور پورے میری حکومت میں حدیث کا چرچا ہونا چاہیے، لوگ حدیث پر عمل کریں. اس تعلق سے انہوں نے بڑے مضبوط کمانڈز دیے جس پر ابن عساکر نے عمل کیا، اور یہ خود ابن عساکر کی مجلس میں جاتے تھے. دیکھیے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم سے اپنے ہاتھ کو روکا نہیں، باقاعدہ ابن عساکر کے مجلس میں جاتے اور ان سے حدیث سنتے، اور ان کے پاس ایک کتابچہ بھی ہوتا جس میں وہ نوٹ کرتے تھے. آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی ذرا سن لو، ذرا کورس پڑھ لو، کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں، بڑا بزی آدمی ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے نا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد میرے 3-4 بچے ہیں، ہے نا، میرا بڑا بزنس ہے، میں نہیں آ سکتا. دیکھیے، بادشاہ ہے، بادشاہ سے آپ کیا مصروف ہیں، ہے نا. اور ایسا بادشاہ کہ چاروں طرف دشمن ہیں، سب سے دشمنی مول لے رکھا ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا کام کرنے کی تیاری کر رہا ہے، دشمنوں کو بیت المقدس سے نکالنے کی پریپریشن میں لگا ہوا ہے. تو اس کے کتنے دشمن ہوں گے، لیکن اس کے باوجود، اس کی مصروفیت کے باوجود علمی حلقوں میں آنا انہوں نے نہیں چھوڑا. باقاعدہ ابن عساکر کے پاس آتے، یہاں تک کہ یہ اپنی ایک سند رکھے ہوئے تھے، اس سے یہ روایت کرتے تھے. بعض کے کتابوں میں نور الدین زنکی راویوں میں ان کا ذکر آتا ہے،
اس حد تک انہیں حدیث سے شغف تھا، تو یہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. تو بادشاہ ہونے کے باوجود علم سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا. اور اس کے بعد عزیز ساتھیوں یہ سب کچھ کام انہوں نے حلب میں کیا، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بہترین بیمارستان بنایا. آپ قبرستان سنے ہوں گے، آپ دوسری چیز سنے ہوں گے، یہ سن لیجئے بیمارستان. بیمارستان ہاسپٹل کو کہتے ہیں ترکی زبان میں. بیمارستان انہوں نے بنایا، بیماروں کا ستان، بیمار رہنے کی جگہ. تو سب سے زبردست ایک انہوں نے ہاسپٹل بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا المستشفی النوری. تو لگ بھگ 900 سال تک یہ ہاسپٹل چلتا رہا. اس ہاسپٹل میں پوری چیز مفت تھی، پورا علاج مفت تھا. بیمار آتا تو بیمار کو گیسٹ کی طرح اپروچ کرتے. بیمار آتے ہی یہ نہیں کہتے کہ پہلے بل بندو، اس کے بعد ہم ایک رپورٹ دیں گے، رپورٹ آپ نکالیں گے تو آپ کی آدھی جائیداد ختم ہو جائے گی، آپ دوسرا ریسیپشن پیسے دیں گے تو انشاءاللہ آپ ہاسپٹل سے باہر کنگال ہو کر جائیں گے. یہ یہاں کا معاملہ ہے. اور اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر جو سلوک کیا جاتا ہے، ایسا بدترین سلوک کیا جاتا ہے کہ کوئی اٹینڈر سے، کوئی بالکل چھوٹے آدمی سے ایسا سلوک نہیں کریں گے. آؤ جاؤ بیٹھو اٹھو بھاگو، بچوں کی طرح بھگاتے ہیں. بڑے بوڑھوں کے فرق نہیں کرتے. یہ ہمارے ہاسپٹل سے، کیونکہ یہ ہاسپٹلز پورے کمرشیل ہیں، جو کام کرتے ہیں انہیں تنخواہ کم ملتی ہے، انہیں غصہ ہوتا ہے. اور پورا غصہ کس پر دکھاتے ہیں؟ یہ جو پیشنٹس آتے ہیں ان پر غصہ دکھاتے ہیں، چونکہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، پورا ایڈمنسٹریشن بگڑا ہوا ہے. تو ایسے آپ کو ریزلٹس نکل آتے ہیں. لیکن یہ نور الدین زنکی کا ایڈمنسٹریشن تھی. یہاں پر ہسپتال میں لوگ آتے ہیں تو انہیں بڑی عزت کے ساتھ سلوک کیا جائے. 900 سال سے ہسپتال رہا. 1850 کے آس پاس اس ہسپتال کو کنورٹ کر کے مدرسہ بنا دیا گیا، جو آج بھی دمشق میں موجود ہے. المستشفی النوری کے نام سے ایک زبردست ہسپتال بناتے ہیں. اور جن کے جتنے بھی کیپٹل سٹیز تھے، جیسے حلب ہو گیا، دمشق ہو گیا، موصل ہو گیا، قاہرہ ہو گیا، یہاں پر انہوں نے جہاں مدرسے بنائے وہاں پر انہوں نے بہترین ہسپتال بھی بنائے. یہ ان کا زبردست کارنامہ تھا. اور اس کے بعد موصل کے اندر جامع الاموی کی سٹائل میں، الجامع الاموی کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، دمشق کے اندر ایک زبردست مسجد بنی گئی، ولید بن عبد الملک نے بنایا، جس کا نام الجامع الاموی. تو بالکل اسی طرز پر انہوں نے موصل عراق کے اندر ایک بہترین جامعہ بنایا، بہترین مسجد بنائی، جس کا نام انہوں نے رکھا الجامع النوری، جو آج بھی ہے وہ بہترین دنیا عالم اسلامیہ کے بہترین مساجد میں سے، مشہور مساجد میں سے ایک مسجد ہے. اور اس کے بعد خلافت راشدہ اور عمر، ابوبکر، عثمان و علی، یہ جو خلفاء ہیں، ان کی عزت، ان کی بے عزتی کہیں پر بھی سنی گئی. چونکہ شیعہ کا ڈومینیشن علاقہ تھا ایک زمانے میں، تو انہوں نے کڑے آرڈرز دیے ہوئے تھے کہ کہیں پر بھی کسی صحابی پر گالی دیتے ہوئے، کسی خلفاء راشدین پر لان تان کرتے ہوئے کوئی بھی پکڑا گیا، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. خلفاء راشدین کا نام پوری عزت سے لینا چاہیے. صحابہ کی پر گالی لان تان کرنا کسی بھی حلقے میں کسی نے بھی کیا تو اسے فوراً ارسٹ کر لیا جائے گا. تو انہوں نے اپنے پورے اسٹیٹ میں اس کا اعلان کیا، اور مصر میں بہت بڑی کھلبلی مچ گئی تھی. لیکن صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر کنٹرول کیا، کہا کہ تم شیعہ ہو تو ہو، لیکن صحابہ پر گالی دینا، مائی عائشہ پر تشنیع کرنا، یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں. برملا پبلک میں کرو گے تو خون ہم تمہارے خون کے پیسے ہو جائیں گے. تو اس کڑے کنڈیشنز ڈالنے کے بعد انہوں نے بہترین انداز سے بہترین سنی اسٹیٹ بنایا. ورنہ یہ معاملہ تھا کہ عیسائی اور شیعہ مل کے اصل دینی کو بدل دیتے تھے، اصل دینی کو ختم کر دیتے تھے. تو یہ اللہ نے شخصیت بھیجی. ان کے بہت سارے اور سارے کارنامے، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اہم باتوں کو لا لیا، جس کے ذریعے سے آپ نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پرکھ سکتے ہیں، اور مزید پڑھ سکتے ہیں، اور مزید ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ 569 ہجری میں اپنے گھر میں ایک بیماری سے وفات پاتے ہیں. بیماری انہیں حلق میں آ گئی تھی، جسے وہ بول نہیں سکتے تھے. 10-15 دن بیمار رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے. اسی لیے انہیں شہید بھی کہا جاتا ہے. بیماری سے اگر کوئی وفات پائے اسے شہید کہا جا سکتا ہے. اس لیے ان کی عام دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے، اے اللہ مجھے شہادت دے. بعد کے علماء نے کہا کہ بیماری سے مرے ہیں، ان کی دعا قبول ہوئی ہے، یہ بھی ایک شہادت ہی میں شامل ہونے والی چیز ہے. اس کے بعد انہوں نے جو اہم کام کیا، بعد کے آنے والے صلاح الدین ایوبی کے لیے انہوں نے بہترین سٹریٹجی، ایک فلو چارٹ، ایک چارٹ بنا کے دے دیا کہ کیسے تمہیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور وہ آئے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اور اس کے بعد ایسے لڑائی لڑی، ایسی لڑائی 20 سال کی لڑی کہ پورے عیسائیوں کو اٹھا کر پھینکتے ہیں اور پورے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں. انشاءاللہ یہ کیسے اپنے قبضے میں لیتے ہیں، یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کی کیا خوبی تھی، انٹیلیجنس کتنا ان کا سٹرانگ تھا، یہ پوری تفصیل جاننے کے لیے آپ
کل کی مجلس میں آ جائیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ. جی پہلا جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ نور الدین زنکی کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر کوئی بھی دیندار ہو اسے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تم صوفی طریقے میں کس طریقے کے ہو. جیسے اگر آپ ہمارے معاشرے میں کسی ایک دیندار کو دیکھتے ہیں تو پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ کون سی جماعت کے بھائی؟ تمہیں وہ جماعت کی میں کون سی بھی جماعت دی تو مانتے نہیں. میں کون سی بھی جماعت کا نہیں بولے تو کون بھی مانتا نہیں. وہ سمجھ لیں گے یہ بولنے والی ایک جماعت ہے. میں کوئی بھی جماعت نہیں بولنے والی ایک جماعت ہے، آپ اس جماعت سے کہیں گے. تو یہ آج ہمارا ماحول ہے. تو ان کے زمان میں ماحول ایسا ہی تھا کہ صوفیہ طریقہ ہوتا ہے. جو بھی آدمی دیندار ہوتا ہے اسے کہہ دے کہ تم کون سے طریقے کے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے ہی دین کا کام کیا ہوا تھا، حدیث پر کام کم ہوا تھا، صحیح عقیدے پر کام کم ہوا تھا. یہ شیعہ کا ڈومینیشن، یہ بدعتیں اتنی ترویج پا گئی تھی کہ اس میں حق اور اس کی پیورٹی گم ہو کر رہ گئی. تو ایسے موقع پر اگر کسی نے اس کے لیے کوشش بھی کی، اس کے لیے سٹیپ بھی اٹھایا، وہ تعریف کے قابل ہے، وہ تعریف کے قابل ہے. تو اس لیے نور الدین زنکی اپنے ماحول کے حساب سے ان کے پاس تھوڑی بہت تصوف تھی، ذرا برابر بھی شک نہیں اس میں، لیکن انہوں نے حق کی طرف آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا، حدیث پر کام کرنے کے لیے قدم اٹھایا، محدثین کی ترویج کی، علماء کو سامنے لائے. یہ اس اعتبار سے قابل ذکر ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ شیعہ آج بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ جو عالم اسلامی میں سارے اسلام کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس تعلق سے آپ کبھی بیان کریں انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت جب سازشیں کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانے کے لیے، تو نور الدین زنکی کا جو کارنامہ میں نے آپ کو بتایا وہ انہی کے زمانے میں ہوا تھا، انہی کے زمانے میں ہوا تھا. میں نے اس لیے اوائڈ کر دیا کیونکہ یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا، اب دوسرے پوائنٹ سامنے لانے تھے اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. جی انہی کے زمانے میں ہوا تھا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.